الحمد للہ الذی نور الشمس والقمر والصلاة والسلام علی سید الجن والبشر وعلی آلہ واصحابہ لا سیما ضجیعیہ ابی بکر وعمر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت وقت نے اسلام آباد میں 50 سے زائد مساجد کو گرانے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک ہی رات میں ایک قدیم مسجد جس کا نام مدنی مسجد ہے اسے گرانے کے ساتھ ساتھ ایک ہی رات کے اندر اسی جگہ پر پودے لگا دیے۔ مذہبی جماعتوں نے، عوام الناس نے اس پر شدید رد عمل دیا۔ آپ جانتے ہیں چونکہ مملکت خداداد پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، یہ مملکت کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ اس کی بنیاد 2 قومی نظریہ ہے۔ اس کے باوجود بدقسمتی اور شومی قسمت یہ کہ جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے کچھ ایسے عناصر ہیں، کچھ ایسی قوتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً ایسی حرکات کرتی آئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پرویزی دور میں اسی طرح کی حرکت کی گئی، کئی مساجد کو نوٹس جاری کیے گئے، کئی کو گرانے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں لال مسجد جیسا تکلیف دہ اور المناک سانحہ پیش آیا۔ اب دوبارہ موجودہ حکومت نے بھی اسی طرح کی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کئی گنا جرم پر مبنی کوشش کی ہے۔ اور ظلم بر ظلم یہ کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے خطاب کے دوران جب انہوں نے مساجد کی شہادت کے حوالے سے بات کرنا چاہی تو لائیو کوریج بند کر دی گئی۔ اس سے نامعلوم کہ حکومت کیا سبق دینا چاہتی ہے، کیا بتانا چاہتی ہے اور قوم کو اس کے ذریعے سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نااندیش حکمرانوں کو عقل، سمجھ اور فہم نصیب فرمائے اور انہیں ہدایت نصیب فرمائے کہ یہ اسلام کے قلعے کو اسلام کا قلعہ ہی رہنے دیں اور اسلامی شعائر کی توہین نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔